دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ پیش کیا جائے گا جو کہ مولانا تقی عثمانی کی ذاتی زندگی سے ماخوذ ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے جرمنی گئے۔ ان صاحب کا اپنے دین اسلام کے ساتھ نہ کوئی خاص لگاؤ تھا اور نہ ہی کوئی عمل تھا۔ جرمنی میں ان کی گپ شپ ایک لڑکی سے ہوتی رہی، تعلقات بڑھتے رہے اور ان صاحب نے اس لڑکی سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد بھی دین کی طرف کوئی لگاؤ پیدا نہ ہو سکا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد جب اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو ایک دن صاحب نے دیکھا کہ اس کی عیسائی بیوی اس کی اولاد کو عیسائیت پڑھا رہی ہے، یعنی کہ عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو اس وقت ان صاحب کے اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگ اٹھتا ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے اور اس کی بیوی ان کو عیسائی بنا رہی ہے۔ تو صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عیسائیت نہ پڑھاؤ۔ تو صاحب کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ پڑھاؤں، یہ میری بھی اولاد ہے اور میں اس کو حق سمجھتی ہوں اور اپنی اولاد کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس پر صاحب بولے کہ اسلام برحق ہے لیکن عیسائیت برحق نہیں ہے۔ تو صاحب کی بیوی نے کہا اچھا مجھے ثابت کرو کہ اسلام کیوں برحق ہے۔ لیکن چونکہ صاحب کو دین اسلام کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اور نہ ہی علم تھا تو وہ اپنی بیوی کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو صاحب آخر کار کسی مشہور نامی گرامی مولانا کو خط لکھا اور یہ سارا ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ وہ اب کیا کرے۔ مولانا صاحب نے ان صاحب کا خط دیکھا اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل میں کچھ ایسا ڈال دے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ چنانچہ مولانا صاحب نے پہلی فرصت میں ان صاحب کو اپنی کتاب بھیج دی جس کا نام What is Christianity تھا، اور ساتھ یہ لکھا کہ چونکہ تمہارا اسلام کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ بحث میں نہ پڑو۔ ویسے بھی بحث سے کوئی نتیجہ خیز حل نہیں نکلتا، لیکن کوشش کرو اپنی بیوی کو دو باتوں پر آمادہ کر لو۔ ایک یہ کہ اس سے کہو کہ خدا کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی، اور دعا پر تم بھی یقین رکھتی ہو، تو آؤ دونوں مل کر خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اور اگر عیسائیت برحق ہے تو پھر عیسائیت پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے۔ مولانا صاحب نے دوسری بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں، اپنی بیوی سے کہو کہ اس کا مطالعہ کر لے۔ مولانا صاحب نے پھر خدا سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو لکھ دیا ہے اس کو مفید بھی بنا دے۔ کچھ عرصے بعد پھر مولانا صاحب کو اس شخص کا خط آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب آپ کے کہنے پر ہم نے عمل تو کیا ہے لیکن ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا، معاملہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے پھر انہیں خط لکھا کہ گھبرائیں نہیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ تھوڑے عرصے بعد پھر ان صاحب کا خط آتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ کمال ہو گیا مولانا صاحب، میں اور میری بیوی کہیں جا رہے تھے تو واپسی پر میری بیوی نے گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں یا کوئی دل کا عارضہ وغیرہ تو نہیں ہو گیا۔ اسی دوران میری بیوی ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے اسٹیئرنگ سے اپنا سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر دو، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے کانوں پر
یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو بڑے سخت انداز میں میرے ساتھ بحث کرتی تھی۔ ان صاحب نے پھر پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تم مجھے کہیں لے چلو اور مسلمان بنا دو۔ تو صاحب جلد ہی اپنی بیوی کو کسی اسلامک سینٹر لے گئے۔ وہاں جا کر ان کی بیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اتفاقاً وہ وقت رمضان کے مہینے کا تھا اور اب پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں اکٹھے سحری میں اٹھے اور رمضان کا روزہ رکھا۔ اور شخص نے لکھا کہ اس خط کے ساتھ ایک دوسرا خط بھی ہے جو میری بیوی نے لکھا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط کھولا تو اس میں اس کی بیوی نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔